السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک ایمان بالیوم الآخر بھی ہے۔ اور ایمان بالیوم آخر کی جو تقاضے ہیں وہ تقاضے یہ ہیں کہ جنت و جہنم پر ایمان رکھا جائے، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ جنت نامی ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موحدین، اپنے نیک بندوں، اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جہنم نامی ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، جہنم یہ بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے، رہنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جہنم یہ رہنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے سب سے بری جگہ ہے، سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے بری جگہ، اس سے برا ٹھکانہ کوئی اور نہیں۔ جہنم یہ بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کا عذاب بڑا ہولناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ جہنم یہ کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے، اس جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے، ایک حدیث کے ذریعے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بغیر غم کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا کے اندر سکھوں والی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا کے اندر بغیر دکھ کے زندگی گزاری ہوگی، دنیا کے اندر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی ہوگی اس کی زندگی پر، اس نے کبھی کوئی برا وقت نہیں دیکھا ہوگا، اس کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا۔ جہنم میں ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے اس کو رکھ دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اسے جہنم کا غوطہ دینے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ابن آدم، اے انسان، تم بتاؤ کہ کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی کوئی خیر دیکھا تھا، کبھی کوئی بھلائی دیکھا تھا، دنیا کے اندر کبھی تو نے سکھ کی زندگی گزاری تھی، کبھی تمہاری زندگی میں اچھا وقت بھی آیا تھا؟ تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا، یا لا واللہ یا ربی، لا واللہ یا ربی، کہ پروردگارہ، میں نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، میری زندگی کے اندر کبھی اچھا وقت نہیں آیا۔ یہ کون بتائے گا؟ جو اس دنیا کے اندر جو سب سے بہترین زندگی گزار کے گیا ہوگا۔ کیا پتہ چلا کہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی رنگینیوں کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس شخص کا کیا حشر ہو سکتا ہے، کیا حال ہو سکتا ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہو۔ جہنم سے نجات، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، وہ کیسے جائے گا، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کس کیفیت اور کس حالت میں وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط پر سے گزرے گا تو کبھی پل صراط میں گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر اٹھے گا، چلے گا، گرے گا، چلے گا، گرے گا، یہاں تک کہ وہ پل صراط کو پار کر لے گا۔ پل صراط کو پار کر لے گا، اور پل صراط کو جب پار کر لے گا، جب پل صراط کو کراس کر لے گا، تو پھر وہ جہنم کی طرف مڑ کر کے دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کیا کہے گا کہ تبارک الذی نجانی منک، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی، جس نے مجھے جہنم سے آزادی دی، جس نے مجھے جہنم سے چھٹکارا دیا۔
سب سے اخیر میں وہ جنتی ہوگا، اور جنت میں جائے گا، وہ سب سے اخیر میں وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جہنم سے جیسے ہی وہ اسے آزادی ملے گی، جہنم سے جیسے ہی وہ چھٹکارا پائے گا، جیسے ہی پلسرات کو کراس کرے گا، اتنی خوشی ہوگی کہ خوشی کا اظہار وہ اس انداز میں کرے گا کہ لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاه احدا من الاولین والآخرین۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ چیز عنایت کی ہے، اللہ نے مجھے وہ انعام دیا ہے جو انعام اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ جبکہ سب سے اخیر میں وہ جنت میں جائے گا۔ جتنے جنتی جن کو جنت میں جانا ہوگا سب کے سب جنت میں پہلے جا چکے ہوں گے، وہ سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا۔ لیکن جہنم سے نجات، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے گا کہ اللہ نے مجھے وہ چیز دیا ہے، وہ چیز عنایت کی ہے جو چیز کبھی دنیا اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دی۔ تو جہنم سے نجات مل جانا، جہنم سے چھٹکارا مل جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ میں جہنم کی آگ سے کیسے بچوں، جہنم سے مجھے آزادی کیسے ملے، جہنم کی آگ سے مجھے چھٹکارا کیسے ملے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کی فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ نے کہا سورہ تحریم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے ہمیں نجات مل جائے گی، جہنم کی آگ سے ہمیں آزادی مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، رب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ کون سے اسباب ہیں؟ چند ایک اسباب کو ہم آپ کے سامنے گنانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبب جس سے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، جس سے ہم اور آپ جہنم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدے کی اصلاح ہے، ایمان کی اصلاح ہے، توحید کی اصلاح ہے، رب کی معرفت ہے، رب کی پہچان ہے، خالق و مالک کی پہچان ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو آزاد خیال کے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں ہی میں سے بہت سارے لوگ جو آزاد خیال کے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے کہ ہر وقت عقیدہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہر وقت توحید کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات و خیرات کا اہتمام کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال پہنو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز اگر ہم اور آپ اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز عقیدے کی اصلاح ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے عقیدے کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کی توحید ٹھیک نہیں، اس نے رب کو صحیح سے جانا نہیں، رب کو صحیح سے پہچانا نہیں، اس کے توحید کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر گڑبڑی پائی جاتی ہے، تو وہ چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ صدقات و خیرات کا اہتمام کر لے، لاکھ خانہ کعبہ کا حج کر لے، لاکھ دعوت و تبلیغ کا کام کر لے، لاکھ قرآن کی تلاوت کر لے، لاکھ ذکر و اذکار کر لے، اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل جو ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جہنم کی عذاب سے ہمیں نجات ملے، جہنم کی آگ سے ہمیں نجات ملے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، رب العالمین کو پہچانیں، رب کی معرفت حاصل کریں، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی توحید کی اصلاح کریں۔ جب تک ہم شرک کے دلدل سے بچیں گے نہیں، جب تک ہم عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ لن یوافی عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اس حال میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ جس نے خلوص للہیت کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس کا دنیا کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ خالق و مالک حقیقی معبود اللہ رب العالمین کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، رکوع اور سجود کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں سب سے زیادہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے، وہ توحید کی اصلاح ہے۔ مشرک کبھی بھی اللہ رب العالمین کی جنت میں نہیں جا سکتا، اور موحد چاہے اس کی زندگی میں لاکھ گناہ ہوں، لاکھ نافرمانی ہوں، اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کی توحید ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مشرکوں کے تعلق سے سورہ مائدہ کے اندر کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آج مسلمانوں کے گھروں پر آپ نظر دوڑائیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے، مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے اندر کس قدر بگاڑ پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے اندر کس قدر شرک پایا جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارا تعویذوں پر بھروسہ ہے، تعویذ گنڈوں پر ہمارا بھروسہ ہے، آج ہمارا کالے پیلے دھاگوں پر بھروسہ ہے، کالے ماتھے پر کالے ٹیکے پر ہمارا بھروسہ ہے۔ کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں، کتنے مسلمان گھرانے آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ بچہ تعویذ پہن رہا ہے، بچے کے ہاتھ پہ کالا دھاگا ہے، بچے کے پاؤں پہ کالا دھاگا ہے، چھوٹے بچے کے ماتھے کے کنارے پر کیا ہے، کالا ٹیکا لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کالا دھاگا پہنے ہوا ہے، تعویذ پہنے ہوا ہے، ماتھے پہ ٹیکا لگائے ہوا ہے۔ ان تمام کے پیچھے نظر، ان تمام چیزوں کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ کیا ہو جائے گا، بیمار نہیں ہوگا، ہمارے بچے کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی، ہمارے بچے کے اوپر یہ مصیبت فلاں چیز نہیں آئے گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے دروازے ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے تو اللہ تعالیٰ کی علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس مصیبت اور اس پریشانی سے تمہیں چھٹکارا دے دے، تمہیں نجات دے دے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں دنیا کے اندر جو کسی انسان کی مصیبت اور کسی انسان کی پریشانی کو دور کر دے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی جنت ملے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملے، جہنم کی آگ سے ہم اور آپ بچ جائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ دوسری چیز، دوسرا عمل، دوسرا سبب جس سے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی مل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، ایسے لوگوں کے، ایسے مسلمانوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے بخاری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، جب وہ مرنے کے
بالکل قریب ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، تاکہ میں نہ اٹھایا جاؤں، نہ میرا حساب ہو، نہ میرا کتاب۔ مرنے کے بعد گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھایا، اللہ نے اس کو اٹھایا اور پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو نے اپنے گھر والوں کو ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اس شخص نے کہا کہ مخافتک یا ربی، اللہ اکبر، مخافتک یا ربی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ڈر کی وجہ سے یہ سب کیا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے یہ سب کیا تھا، تیرے عذاب اور تیری گرفت کی وجہ سے یہ سب کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے یہ سب کیا تھا، تو جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آپ بتائیے کہ جس کے سامنے جہنم کا عذاب ہو، جس کے سامنے قبر کا عذاب ہو، جس کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکی ہو، سختی ہو، جس کے سامنے یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دل نیکیوں پر اسے ابھارے گا، اس کا دل اسے اچھائیوں پر ابھارے گا، اس کا دل اسے بھلے کام کرنے کی طرف ابھارے گا، اسے نافرمانیوں سے روکے گا، اس کا دل ہے کہ دنیا پرستی سے دور ہوگا۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ سے خوف کھا کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں پر کوئی ڈر اور کوئی خوف نہ ہوگا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ وہ بعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، کہ میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف اور دو امن ایک ساتھ جمع نہیں کرتا، میں اپنے بندے کے اوپر ایک ساتھ دو خوف اور دو امن کو جمع نہیں کرتا۔ ان هو امیننی فی الدنیا، آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بندہ مجھ سے بغیر ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، مجھ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، امن کی زندگی گزارتا ہے، اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا جس دن تمام لوگوں کو میں جمع کروں گا، وہاں اس بندے کے لیے ڈر ہی ڈر ہوگا جو اس دنیا کی زندگی میں اپنی منمانی کی گزارتا ہے، اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے اور رب سے ڈر کر کے زندگی نہیں گزارتا۔ ان هو خافنی فی الدنیا، لیکن اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان اس دنیا میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ سے خوف کھا کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی بتلائے ہوئے طریقے اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جس دن کے تمام لوگوں کو میں جمع کروں گا، وہاں پر اس کے لیے امن ہی امن ہوگا، وہاں پر اس کے لیے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو دوسری چیز اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی جنت ملے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، آزادی مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوگا، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک تیسرا عمل، تیسرا سبب، تیسری چیز جس سے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی مل سکتی ہے، وہ ہے اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا اور اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہانا، اللہ کے لیے تڑپنا، گڑ گڑانا، مالک کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رونا اور رو کر کے آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ وہ عظیم نعمت ہے، یہ وہ عظیم دولت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عینان لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ عین بکت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ ہے جو اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، اللہ اکبر، اللہ کو یاد کیا،
اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ سے مناجات کیا، بیانات سنے، ذکر و اذکار کیے، اور اس حالت میں اگر کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ دنیا کے سامنے ہم اور آپ روتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، مصیبت کی گھڑی میں کسی انسان کے سامنے جب ہم روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی دنیا کی نظر میں کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، آپ کے آنسوؤں کو کوئی چند روپیوں میں خریدنے والا نہیں، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی نظر میں ان آنسوؤں کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ آپ بتائیں کہ جس کو جنت کا یقین ہو، جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، جس کو جہنم کے عذاب کا یقین ہو، جس کو قبر کے عذاب کا یقین ہو، جس کو قیامت کی دن کی ہولناکیوں کا یقین ہو، تو اس کا دل اسے رلاتا ہے، اس کا دل اسے جگاتا ہے، اور جب انسان ان تمام چیزوں کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، اس لیے صحابہ قیامت کے دن کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، صحابہ قبر کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، پلسرات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ جہنم کو یاد کرتی تو رونے لگتی، وہ جہنم کو یاد کرتی تو رونے لگتی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ تم کیوں رو رہی ہو رضی اللہ عنہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول مجھے جہنم کی یاد آ گئی تو مجھے رونا آ گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ رونے لگے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، رونے لگے فبکت امراتہ، تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ماں تبکیک، کہ بیوی زوجہ محترمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ رأیتک تبکی فبکیت، کہ شوہر میرے سرتاج میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو دی، مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انی قد ذکرت قول اللہ تعالی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ مجھے تو اللہ کا ایک قول یاد آ گیا، اللہ کی ایک بات یاد آ گئی، اللہ کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہ بات یاد آ گئی، فلا ادری انجو منہا ام لا، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں پل صراط پر سے گزرتے وقت کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں۔ تو یہ صحابہ تھے، یہ سلف صالحین تھے جو جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اگر اسی طریقہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اسی طریقے کا ایمان ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کر سکتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے تو کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو صدقہ کرنا بھی یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے نماز کو جان بوجھ کر کے کبھی بھی قطعاً نہ چھوڑیں، کبھی بھی قطعاً نہ چھوڑیں۔ جہاں بھی آپ ہیں وہاں پر اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ جنت میں لے جانے کا اور جہنم سے آزادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچیں، جہنم کی آگ سے ہمیں آزادی ملے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے مختلف قسم کی جو عذاب ہے، مختلف شکل کی جو عذاب ہے، ان تمام عذاب سے اللہ رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم میں جانے سے بچائے۔ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر اپنے جہاں پر عباد الرحمن کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ پروردگارا ہم سے تو جہنم کے عذاب کو پھیر دے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها كان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب بڑا ہولناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم یہ رہنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے یہ بدترین جگہ ہے۔ اسی لیے جہنم سے بچنے کے لیے، خصوصی طور پر جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ جن کو یاد نہ ہے وہ ضرور بضرور اس دعا کو یاد کر لیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ پروردگارا تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، تو ہمیں دنیا کے اندر بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ چند اسباب ہیں کہ اس کے علاوہ بھی مختلف اسباب ہیں، مختلف اعمال ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم کریں گے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اگر اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اپنے صبح و شام کو اگر شریعت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اگر اپنے لیل و نہار کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لیتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور اللہ کی جنت انہیں نصیب ہوگی۔ ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ جنت ہمیں یہ آرزوؤں سے ملنے والی نہیں، جنت یہ تمناؤں سے ملنے والی نہیں۔ جہنم آرزوؤں سے اور تمناؤں سے ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے، جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک معمولی سی مثال آپ لیں کہ زمین کے اندر اگر ایک معمولی سی سوئی گر جائے، زمین کے اندر ایک معمولی سی سوئی گر جائے تو اس سوئی کو اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے پورے بدن کو جھکانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے پورے بدن کو جھکانا پڑتا ہے، پوری باڈی کو آپ کو لینڈ کرنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ سوئی آپ سے اٹھے گی۔ اور جنت جیسی عظیم نعمت یوں ہی خیالوں میں مل جائے، بغیر محنت کے مل جائے، بغیر مشقت کے مل جائے، اور جہنم سے ہم بغیر مشقت کے بچ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ رب العالمین تو ہمیں
قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اپنی جنت میں تو ہمیں داخلہ نصیب عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔